اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے دعا کی اہمیت، قبولیت دعا کی شرائط اور فلسفے سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض فرمودات کا بیان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ پاکستان اور الجزائر سمیت جہاں بھی احمدیوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے۔ دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، فرمودہ 16 اپریل 2021 بمطابق 16 شہادت 1400 ہجری شمسی، بمقام مسجد مبارک اسلام آباد، ٹیلفورڈ سرے، UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مورخہ 16 اپریل 2021 کو مسجد مبارک اسلام آباد، ٹیلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت مکرم سرفراز باجوہ صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد، تعاوذ، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیات 184 تا 187 کی تلاوت و ترجمہ پیش کرنے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال پھر ہمیں ماہ رمضان میں سے گزرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف رمضان کے مہینے کو پانا، سحری اور افطاری کرنا کافی نہیں، بلکہ روزوں کے ساتھ ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور روزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض حکم دیے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں اپنا قرب عطا فرمانے اور قبولیت دعا کی نوید سنائی ہے۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بیماری اور جائز وجہ سے روزوں سے رخصتی اور بعد میں روزوں کی تعداد کو پورا کرنے، نیز اگر طاقت ہو تو فدیہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت اور اس کے نزول کے متعلق بتا کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس تعلیم پر عمل کرنا ہمارے لیے ہدایت اور مضبوطی ایمان کا ذریعہ ہے۔ پھر ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اے نبی، میرے بندوں کو بتا دے کہ میں ان کے قریب ہوں، دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ قبولیت دعا کے لیے بعض شرائط ہیں۔ جب ہم ان شرائط کے مطابق اپنی دعاؤں میں حسن پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب اور دعاؤں کو سننے والا پائیں گے۔ اس وقت میں دعا کی اہمیت، قبولیت دعا کی شرائط اور فلسفے سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض فرمودات پیش کروں گا۔ قبولیت دعا کے مضمون میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پہلا قدم بندے نے ہی اٹھانا ہے۔ جب اس کی انتہا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت جوش میں آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا اسلام کا خاص فخر ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ناز ہے۔ دعا زبانی بک بک کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا اور روح آستانہ الوہیت پر گرتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ دوسرے الفاظ میں اسے موت کہہ سکتے ہیں۔ قبولیت دعا کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استجابت دعا کا مسئلہ در حقیقت دعا کے مسئلے کی فرع ہے۔ دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق مجاذبہ ہے۔ جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل محبت اور وفاداری سے جھک کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدان میں آگے جاتا ہے اور بارگاہ الوہیت میں اس کی روح اس آستانے پر سر رکھ دیتی ہے، تب قوت جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے یا جو کچھ کہ اولیاء کرام ان دنوں تک عجائب اور کرامات دکھلاتے رہے، اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے، اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہ دکھلا دیں گے۔ مجاہدہ پہلے بندے کے ذمہ ڈالا، پھر یہ دعا سکھائی کہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔
انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بالحا دعا کرے۔ اس جہان کے مشاہدے کے لیے اسی جہان سے ہمیں آنکھیں لے جانی ہیں۔ پس ان دنوں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بہت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، دلوں کو پاک کر کے حقیقی عابد بنائے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کرنے والا بھی بنائے۔ آج کل جس طرح شدت پسند کر رہے ہیں ان کی طرح نہ ہو جائیں کہ خدا اور رسول کے نام پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس قدر گناہ گار ہو گئے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ ہمیں بخشے گا نہیں۔ اصل میں شیطان یہ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام شیطان کے اس حملے سے بچنے کا طریق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا گناہوں کی کثرت کا خیال کر کے دعا سے ہرگز باز نہ رہے۔ جو لوگ معاصی میں ڈوب کر دعا کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں اور توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، آخر وہ انبیاء اور ان کی تاثیرات کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے الہام مجیب کل دعائی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سننے سے ضرر پہنچتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تربیت اور اصلاح چاہتا ہے تو رد کرنا ہی اجابت دعا ہے۔ راز اور بھید یہی ہے کہ داعی کے لیے خیر اور بھلائی رد دعا میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول دعا میں ہمارے اندیشے اور خواہش کے تابع نہیں ہوتا۔ میں خود اس امر میں ایک تجربہ رکھتا ہوں کہ دعا میں جب کوئی جز مضر ہوتا ہے تو دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ حضور انور نے فرمایا، روزانہ کی ڈاک میں لوگوں کے خط آتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اور زبردستی ایک کام کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی اس کے نتیجے بہتر نہیں نکلتے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہوتا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا دعا کو انتہا تک پہنچایا کہ نہیں؟ اگر دعا کو انتہا تک پہنچایا اور پھر بھی اس کے نتائج نہیں نکلے تو پھر یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور اسی میں انسان کا فائدہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے، مگر ہر رتب و یابس کو نہیں، کیونکہ جوش نفس کی وجہ سے انسان انجام اور مال کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی بہی خواہ اور معال بین ہے، ان مضرتوں اور بد نتائج کو ملحوظ رکھ کر دعا کو رد بھی کر دیتا ہے، اور یہ رد ہی اس کے لیے قبولیت دعا ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کی شرائط وضاحت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کرانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دعا کرانے والا اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے، صلح کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنائے، تقوی اور راست بازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے، تو ایسی صورت میں دعا کے لیے باب استجابت کھولا جاتا ہے۔ پھر قبولیت دعا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اعتقادی لحاظ سے مضبوط ہو، عمل صالح کرنے والا ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت، وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ ایاک نعبد کا تقدم ایاک نستعین پر جو کلمہ دعائیہ ہے اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کے دو نام عزیز اور حکیم ہیں۔ عزیز تو یہ ہے کہ ہر کام کر دینا، اور حکیم یہ کہ ہر ایک کام کسی حکمت سے موقع اور محل کے مناسب اور موزوں کر دینا۔ فرمایا تقوی کو شریعت کا خلاصہ اور مغز شریعت کہہ سکتے ہیں۔ اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رحم کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رحمانیت اور دوسرا رحیمیت۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو زمین و آسمان اور ارضی و سماوی اشیاء کی صورت میں ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے ہی سے شروع ہوا۔ دوسری رحمت رحیمیت کی ہے، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ مانگتے جاؤ گے ملتا جائے گا۔ مانگنا انسان کا خاصہ اور استجابت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو اور انہیں کام میں لاؤ۔ قانون قدرت میں قبولیت دعا کی نظیریں موجود ہیں اور ہر زمانے میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے، اسی لیے اس نے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا تعلیم فرمائی ہے۔
دعا کے حوالے سے نماز کی غرض اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کی اصل غرض اور مغز دعا ہی ہے، اور دعا مانگنا قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ یہ چند باتیں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عطا کردہ عظیم خزانے میں سے پیش کی ہیں، جن پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن سکتے ہیں۔ پاکستان اور الجزائر سمیت جہاں بھی احمدیوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے۔ دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، بس یہ فائدہ مند سودا ہے، اس لیے یہ نسخہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں خاص طور پر اس نسخے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 20 اپریل 2021، بروز منگل،